عبدالرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں؟ کیا نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے؟ آمنہ صاحبہ، سجدہ تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے البتہ اگر کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں جیسے تحیۃ الوضو وغیرہ؟ امت اللہ صاحبہ شکارپور سے۔ دیکھیے تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنا ثابت، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسند۔ تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنت، البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھنا، تو یہ امام شافعی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی نہ تحیۃ الوضو حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں، ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کریں۔ تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں، تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی، آپ سے صرف 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت کی جا سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے ثواب میں۔ کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز میں
سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں؟ کیا نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے؟ آمنہ صاحبہ، سجدہ تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں۔ البتہ اگر کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو وغیرہ؟ امت اللہ صاحبہ شکارپور سے۔ دیکھیے، تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنا ثابت ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھنا، تو یہ امام شافعی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، نہ تحیۃ الوضو حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کر رہا ہے۔ تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی ہو۔ آپ نے کبھی، آپ سے صرف 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں، اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے، ثواب ملے گا آپ کو۔ عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے علم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی، تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں، سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کے جسد اطہر سے تعلق ہے، تعلق کس نوعیت کا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو میں جتنے بھی مماتیوں سے ملا ہوں وہ تو سب اسی عقیدے کے قائل ہیں، تو یہ پھڈا پتہ نہیں ہے کس بات کا۔ ہاں، کچھ ایسے ہیں جو بالکل حیات کے قائل نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو معاذ اللہ پتھر سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسے پتھر بے جان ہوتا ہے اس طرح، تو یہ تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن وہ بہت کم ہیں، اور جو عام طور پر کے پی کے جو پنجپیری علماء ہیں وہ ان سے براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں دونوں طرف سے کچھ مبالغہ آ رہی ہے، چند متشدد لوگوں کی طرف سے، یعنی دونوں طرف، چاہے وہ حیاتی کہلاتے ہوں یا مماتی کہلاتے ہوں، چند متشدد ہیں جنہوں نے بہت زیادہ غلو کیا اس عقیدے میں، مخالفت میں یا حمایت میں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہیں، جن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے عوام کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حیاتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، مماتی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بس آپ اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص نوعیت کی حیات دی ہے جس کی پوری حقیقت کا ہم ادراک کر نہیں سکتے، اور وہ حیات تمام انسانوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے۔ بس
اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، پھر چاہے حیاتی کہلائیں مماتی کہلائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مفتی صاحب بیوی نے شوہر کی ناجائز حرکت دیکھی اور غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا، ماشاءاللہ، بعد میں اسے ندامت، اس نے شوہر سے معافی بھی مانگ لی، شوہر نے بھی معاف کر دیا، تو کیا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اس کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ناجائز حرکت دیکھی تو شوہر کو بھی چاہیے اللہ سے توبہ استغفار کرے، آپ نے بھی غلط کیا شوہر کو تھپڑ مار کے، آپ بھی توبہ استغفار کریں، اور شوہر نے اگر کچھ غلط کیا وہ بھی توبہ استغفار کرے۔ تو باقی یہ کہ شوہر کو تھپڑ مارنا بہت بری حرکت ہے، چاہے کتنا بھی غلط ہو، عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، یہ بالکل شریعت نے کیا حکم دیا؟ اگر شوہر کی طرف سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، وہ تو گھر چلانا اگر ہے تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو اگر شوہر کراس کر رہا ہے تو پھر شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ بھائی اس سے علیحدگی لو، لیکن ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے یا بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائیں، یا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عام فوجی کو اپنے آفیسر پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ لازمی ہے عورت کے اوپر۔ میں بار بار یہ اس ڈیٹیل میں جب جاتا ہوں تو ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنایا، نہیں بھائی، غلام نہیں بنایا، ماتحت بنایا۔ تو ماتحت میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ہم ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، اسی طرح عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی۔ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، جو لونڈی ہوتی تھی غلام ہوتی تھی، اور مرد بھی غلام ہوتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ تو جنگوں میں جو قید ہو کے آتی تھی، اب بیوی جنگ میں تھوڑی قید ہو کے آئی ہے جو آپ اس کو غلام سمجھو گے، تو ماتحت ضرور ہے۔ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے تو مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا، اسلام نے بیلنس رکھا ہے کہ نہ بھائی لونڈی بھی نہیں ہے لیکن ماتحت ضرور۔ تو آپ جب کمپنی میں ہوتے ہیں تو مینیجر کے ماتحت ہوتے ہیں، تو غلام نہیں ہوتے، تو جب ماتحت ہیں تو پھر عورت کو شوہر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ مرتبوں کا فرق جو ہے نا، کسی کے درجات کا فرق اللہ نے یہ خود رکھا ہے، دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے۔ ایک ماتحت کو اپنے آفیسر کو زیادہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، تو عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے، اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق ادا کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے، اولاد کے سامنے رسوا نہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کا نان نفقہ اٹھائے۔ تو یہ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ جواب میرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چونکہ آج کل ہو رہا ہے، یہ ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ شوہر کو رکھ کے تھپیڑ لگا دیا، تو اور اس پہ لوگ بڑی کلیپنگ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ زبردست نہیں ہے، یہ سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شوہر کو چاہیے جو ناجائز حرکت اس نے کی ہے وہ اس پہ توبہ استغفار کرے، اور بیوی نے جب شوہر سے معافی مانگ لی اور اس نے معاف کر دیا تو قصہ بھول جائیں۔ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو پوری زندگی اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے ایک طرح کی۔ بس غلطی ہو گئی، سوری ہو گیا، معافی ہو گئی، ختم، بھول جائیں اس کو۔ مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ مسئلہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، اور اصول فقہ کہتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چینجیبل نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ تو یہ شریعت ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جو شریعت میں مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح داڑھی رکھنے کا حکم دیا، یہ چینجیبل نہیں ہے۔ ہاں، جان کا خوف ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اکراہ کے مسائل ہیں جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھے جاتے ہیں کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو کس حد تک شریعت آپ کو مجبوری میں کام کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے نکالی جا چکی۔ مثال کے طور پر آپ اگر بھوک سے مر رہے ہیں تو خنزیر کھانا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، خنزیر تو اللہ نے حرام قرار دیا، بھائی جس اللہ نے حرام قرار دیا اسی نے مجبوری میں جائز قرار دیا ہے، تو ٹائم کے حساب سے وہ حکم اللہ نے خود ہی چینج کر دیا کہ اگر بھوک سے مر رہے ہو تو بھائی خنزیر بھی کھا سکتے ہو، یہ اللہ نے ہی چینج کر دیا۔ تو اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے ٹائم کے حساب سے، کہ لازم تو نہیں ہے، جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہو تو خنزیر کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خنزیر کھانا آپ پہ لازم ہے، نہیں کھائیں گے تو حرام موت مریں گے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اسلام میں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے نماز چھوڑ دو آپ، یا آپ کافر بن جاؤ، آپ نہیں چھوڑتے نماز، آپ پڑھتے ہیں، یا آپ جو ہے روزہ نہیں توڑتے، تو جان بچانا جو ہے یعنی اس موقع پر اس عمل کو خودکشی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، یہ کہا جائے گا کہ یار جان بچا لیتے آپ۔ اسی طرح کلمہ کفر، آپ نے کسی نے آپ پہ بندوق رکھی اور کہا کہ آپ نے کلمہ کفر کہنا ہے اپنی زبان سے، تو اگر آپ نہیں کہیں گے اور کوئی گولی مار دے گا آپ کو تو شہادت کا ثواب ملے گا، یہاں جان بچانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچا لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے کب حکم چینج ہوتا ہے یہ بھی شریعت ہمیں پہلے سے بتا چکی ہے۔ علماء پراپر وے میں چونکہ دین کے علم کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جائے گا، کون سا حکم ایسا جو زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوگا۔
تو وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے چینج ہوگا، لیکن وہ شریعت پہلے ہی کہہ چکی ہوتی ہے کہ ان حالات میں یہ آرڈر ہے، ان حالات میں یہ حکم ہے، تو وہ شریعت نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی کے کسی حکم پر عمل کرنا چاہیے، کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. نبی کے A to Z تمام احکام پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کیسا بھی زمانہ ہو. لیکن خود نبی کی تعلیمات میں ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ حکم، فلاں وقت میں یہ حکم. تو یہی چیز تو ہے جو باقاعدہ فقہ میں پڑھی جاتی ہے، اور مدارس میں علماء اتنا عرصہ جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب تبھی تو ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ یہ عام اسکالر سے نہیں پوچھنا چاہیے، پراپر عالم دین ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ شریعت نے ہمیں حکم چینج کرنے کی اجازت دی اور کس موقع پہ ہمیں اجازت نہیں دی ہے. خواب میں اپنے شوہر کی بار بار کسی سے شادی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کے شوہر یا تو میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اب آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ میرے شوہر شادی کریں گے. تو دیکھیں، خواب جو ہمیں آتا ہے نا، وہ جو ہم دن بھر سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں کوئی سوئی اٹک گئی ہوتی ہے، تو زیادہ تر 99% خواب پھر ایسے ہی